پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے جہاں بھی میری گفتگو ہوتی ہے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں بار بار. وہ 3 سوال کیا ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں؟ آج ان کو ٹیکل کرتے ہیں. میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. آپ نے ابھی تک اس کو اگر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ٹائملی ترجیح ملتے رہے گی. اچھا، اب آئے ذرا یہ 3 سوال. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آئی ایم شور کہ آپ بھی جہاں پہ جاتے رہے ہیں، جدھر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، ہر طرح کے سوال جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی انٹرنیشنل نیوز بنی، ہیڈ لائنز بنی، اور میں جتنے بھی ایکسپرٹس کو سن رہا ہوں جو ان معاملات پہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، وہ سب جو ہے وہ جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے اسی کی روشنی میں جو بھی وہ تشریح کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیٹیلز ابھی تک مزید سامنے آئیں گی. اچھا، اب ان مختلف ترجیحوں کو پڑھ کر بھی اور جو روزمرہ کی جو ہماری سوشل انٹریکشن ہوتی ہے اس میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں ہر طرح کے، ان میں سے میں نے ان کا ایک نچوڑ نکالا ہے 3 سوالوں میں. وہ 3 سوال کیا ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں ان سوالوں کا جہاں تک ممکن ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا اس انفارمیشن کی بنیاد پر یا ڈیپ انالیسس کی بنیاد پر جو میرا مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور جو ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ ایکسپرٹیز اور نالج ہے ان معاملات میں، ان سے بات کرنے کے بعد اور ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. اچھا، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اور اسرائیل اس معاہدے کے بعد جنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ ان کی آپس میں جنگ ہو جائے گی؟ یہ پہلا سوال ہے جو جگہ جگہ پوچھا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس معاہدے کے تحت اب پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ کیا پاکستان کو نیوکلیئر ویپن چلا دے گا، لیکن یہ کہ کیا جو نیوکلیئر امبریلا جس کو کہتے ہیں وہ بھی اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کو دے گا. یہ دوسرا سوال ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے. اور تیسرا سوال جو کہ میرے خیال بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاہدے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ واٹ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ اور یہ بھی وہ ایسا سوال ہے جس کو پوچھنے کی جتنی ضرورت ہے اتنا زیادہ اس کے حوالے سے انفارمیشن آنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اب ذرا باری باری چلتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ جی کیا پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے یا اس کا جواب اٹیمپٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ دوحہ پہ حملہ ہوا اسرائیل کا اور اس کے فوراً بعد جو ہے جناب پاکستان اور سعودی عربیہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کل کو سعودی عربیہ پہ بھی کوئی حملہ نہ ہو جائے تو ہم فوراً معاہدہ کر لیتے ہیں. یعنی جو دوحہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، 10 اپنے فائٹر جیٹس لے کے آئے تھے اور میسائل داغے تھے، وہ ہوا تھا ستمبر کی 9 تاریخ کو. اور یہ جو پاکستان سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، اس کا اعلان ہوا ہے اور اس پہ دستخط ہوئے ہیں ستمبر کی 17 تاریخ کو. یعنی 9 سے 17 یہ 8 دن کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ نیگوشیٹ بھی ہو گیا، ہو بھی گیا، بن بھی گیا، اگری بھی ہو گیا. obvious سی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. اب وہ کب سے چل رہا تھا؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی پرانی بات ہے، ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں دفاعی تعاون کے حوالے سے پاکستان سعودی عربیہ کے، وہ تو دہائیوں سے چل رہے ہیں، جو کہ بات درست ہے. لیکن یہ پرٹیکولر معاہدہ اس کو یہ ایک عملی شکل دینا، اس میں تمام تر جو بھی اس کی ڈسکشنز اس کے پیچھے ہوئی ہوں گی، ان کا ہونا، یہ ایگزیکٹلی کب شروع ہوا یہ تو معلوم نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے تو اس کے بعد ایک دم ارجنسی آ گئی پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان. کوئی کہتے ہیں نہیں یہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے. تو ایگزیکٹ ڈیٹ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ ہفتے 10 دن میں نہیں ہوا. یہ ایک ایسی بات ہے جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب
دوحہ پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، تو اس کے بعد شاید ارجنسی زیادہ آ گئی تھی کہ اگر کوئی معاملات کچھ رہ گئے تھے اس معاہدے میں طے کرنے تو ان کو فٹافٹ کر لیا جائے. تو پہلی بات تو یہ. اچھا، دوسرا یہ دیکھیے کہ جو یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آبویسلی پاکستان نہیں چاہے گا کہ اس معاہدے سے، میں ہمارے اپنے کانٹیکسٹ سے بات کرتے ہیں، پاکستان یہ تو نہیں چاہے گا کہ ہم جو یہ معاہدہ کریں اس سے ہمیں کوئی پرابلم ہو، یہ ہمیں گھاٹے کا سودا، اگر میں وہ لفظ استعمال کروں، ہم کریں. اس وقت پاکستان ایک بڑے سویٹ سپاٹ میں ہے. امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، چین کے ساتھ اچھے تعلقات، گلف ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک پریزنس آ گئی ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل ایلائز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، اس میں اب آذربائیجان شامل ہو گیا ہے. ابھی SCO سمٹ تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی تھی. روس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈپلومیٹک سویٹ سپاٹ ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر کوئی آنچ آئے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ امریکہ بڑا اس پر ناراض ہوگا، اور امریکہ کیونکہ اسرائیل کا جو کے حوالے سے جو ریجن میں تھریٹ پرسیپشن ہے وہ اب چینج ہوگی پاکستان کی انٹری ڈلنے کے بعد، تو وہ امریکہ بڑا ناراض ہوگا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا، اتنا اہم، اتنا فار ریچنگ، اتنا کانسیکوینشل معاہدہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہو. دو ممالک جو اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کے اتحادی ہیں ان مینی ویز. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی اپروول کے بغیر ہوئے ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر تو اس پہ امریکہ کو یا ٹرمپ صاحب کو کچھ شدید تحفظات ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طریقے سے ہو جاتا. دیٹ مینس کہ یہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ معاہدہ ہو جائے. پاکستان از اے فورس آف اسٹیبلٹی، یہ بھی کہا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان کا رول، جو اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایران اور اس خطے میں پاکستان کا جو ایک اہم رول ہے اس کو ٹرمپ صاحب ریکگنائز کر رہے ہیں، اور شاید ریکگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس کنیکشن سے بھی یہ بات بنتی ہے. اور اگر اس سے اسرائیل کا جو ایک بالکل ہی ایک جارحانہ قسم کا جو رویہ اس ٹائم ہے، اور جدھر اس کا دل کرتا ہے وہ جا کے وہاں پہ میسائل داغنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس سے تھوڑی ان کو بھی بریکیں لگتی ہیں تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو شاید یہ بھی بہت زیادہ ان کے لیے بھی ایک گھاٹے کا سودا نہ ہو، کیونکہ اس وقت اسرائیل ایک پرایا اسٹیٹ بن چکا ہے. ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے خلاف. امریکی پبلک اوپینین، میں بھی پڑھ رہا تھا اکانومسٹ میگزین میں، اس میں بڑا اچھا یہ ڈیٹا آیا ہوا ہے کہ امریکہ میں جو پولنگ ہو رہی ہے اس میں اوور ویلمنگلی، یعنی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تو اوور ویلمنگلی اسرائیل کے خلاف پبلک اوپینین ہو چکا ہے، اور جو ریپبلکن جو ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں ان میں بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے اسرائیل سپورٹ لوز کر رہا ہے. تو اب یہ ان مغربی جریدوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک راک سالڈ ریلیشن شپ تھی اسرائیل اور امریکہ کی، وہ یہ جو ایک نسل کشی جینوسائیڈ اب ہو رہا ہے، اور اس کی جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں، اس سے خاص طور پر جو ینگ جنریشن امریکہ میں اس کا ایک اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو آبویسلی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر آپ امریکی سیاستدان ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ٹرمپ صاحب کے اوپر اور ان کی پارٹی پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا، تو وہ یہ چاہیں گے کہ اگر اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو تھوڑی سی بریکیں لگ جائیں اور اس پہ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھے، تو میرے خیال میں ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے. تو اس لیے شاید پاکستان کی انٹری ڈالنا، اس سے جو وہاں کی جو ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے گلف ریجن کا وہ چینج ہونا، اس سے شاید امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک پوائنٹ آبویسلی یہ بھی ہے کہ گلف کنٹریز کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جی اسرائیل جو ہے جس طریقے سے وہ ہر طرف جو ہے وہ حملے کرتا پھر رہا ہے، اس کے پاس ول بھی ہے یہ جارحیت کرنے کی. نتنیاہو اس ٹائم بالکل اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ، اگر کوئی سیز فائر ہوتا ہے یا معاملہ رکتا ہے تو اس کی اپنی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو وہ ان کے پاس جو ایئر پاور ہے، جو سپیریورٹی ہے، ایئر پاور میں ان کی سپیریورٹی ہے پورے خطے میں، میسائلز ہو گئے، اور جو ان کا انٹیلیجنس ہے، یہ تمام تر وہ ڈومینز ہیں جہاں پہ اسرائیل کو ان چیکڈ سپیریورٹی حاصل ہے. تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور ان ممالک پاکستان کی انٹری ڈلنے سے اور کچھ ہونا ہو، اب وہ جو ایک ایکویشن تھا وہاں کی تھریٹ پرسیپشن کا وہ چینج ہوگا. وہ کیسے ہوگا اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو اس لیے میرے خیال میں دیکھیے یہ کہنا کہ جی پاکستان اسرائیل کی جنگ ہو جائے گی، یہ ہائیلی ان لائکلی ہے. یہ ساری سگنلنگ ہے.
یہ ایکچولی یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی وہ میسائل ماریں گے اور پھر پاکستان میسائل مار دے گا. یہ ایک سگنلنگ ہے ہر طرف کہ جناب دیکھیے اگر ایک نیوکلیر پاورڈ کنٹری جو کہ اسرائیل ہے وہ اگر اتنی زیادہ جارحیت کرتی پھر رہی ہے تو پھر وہاں کے جو ممالک ہیں جو والنریبل فیل کر رہے ہیں پھر ان کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ وہ دیگر جو سیکیورٹی پرووائڈرز ہیں ان سے بھی کچھ رابطہ کرے جو کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اور اسرائیل جو ہے وہ اب آمنے سامنے تو نہیں ہوں گے لیکن ایک خطے میں دو نیوکلیر پاورز کا جو فیکٹر ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا. آخری بات اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجیے, شاید کچھ لوگوں کو بری لگے. دیکھیے الٹیمیٹلی سعودی عربیہ اور اسرائیل چلے دوحہ پہ تو انہوں نے اٹیک کر دیا, لیکن یہ سمجھنا کہ اسرائیل جو ہے وہ آ کے اور سعودی عربیہ میں بھی اس طرح کا کو اٹیک کرے گا, اس کے امکانات بہت ہی کم ہیں. میں زیرو تو نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس وقت جو نتنیاہو جن معاملات جس طریقے سے آگے لے کے چل رہا ہے تو اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہائیلی ان لائکلی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حماس کے حوالے سے بائی دا وے میں کسی ایک مڈل ایسٹ کی کنٹری کا نام نہیں لیتا, لیکن میں جنرلی کہتا ہوں کہ حماس کے حوالے سے ایک کنسنسس وہاں پہ موجود ہے, اور بہت سارے لوگ ان ممالک میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر حماس کمزور ہو رہا ہے تو وہ ان تمام ممالک کے لیے بہتر ہے. ایک بڑی پرسیپٹیو کتاب ہے, اس میں بہت ساری اس نقطے کی ڈیٹیلز موجود ہیں. باب وڈورڈ امریکہ کے بہت مشہور صحافی ہیں, آتھر ہیں, جنہوں نے واٹر گیٹ اسکینڈل تھا اس میں انہوں نے بریک کیا تھا, کارل برنسٹائن اور باب وڈورڈ. ان کی کتاب ہے وار, جو انہی معاملات پر ہے کہ یوکرین میں اور مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جب گلف کنٹریز میں آ کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے تو اس وقت یہ غزہ پہ نسل کشی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, تو وہاں کے گلف رولرز جو ہیں ان کو کیا کہتے تھے حماس کے بارے میں. میں اس سے زیادہ مزید نہیں جاؤں گا آگے, لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا, آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوں گی جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ. اچھا, اب دوسرا آ جائے نیوکلیر امبریلا کے حوالے سے. کیا پاکستان کا سعودی عربیہ کو نیوکلیر امبریلا دے گا یا نیوکلیر پروٹیکشن دے گا؟ انفرنس آ رہا ہے, ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کچھ طرح کی بات کی ہے, سعودی آفیشلس کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی انڈیکیشنز آ رہی ہیں. یہ کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کہے گا, اور کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو ایمبیگوٹی ہے اس کی اپنی ایک ڈیٹرنٹ ویلیو ہوتی. لیکن دا ویری فیکٹ کہ ایک پاکستان کو اس طریقے سے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر جو ہے اس ریجن میں سعودی عربیہ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ان کا دفاع جو ہے وہ کیا جائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ نیوکلیر ویپنز کا کہیں استعمال ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ایک ایسا ریجن جہاں پہ ایک نیوکلیر پاور ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اور وہ اپنے نیوکلیر ویپن پاور ہونے کے ناطے وہ جس طریقے سے دندناتی پھر رہی ہے, تو اس ریجن میں جب ایک اور نیوکلیر پاور آ جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف ایک طریقے سے کھڑی ہے تو اس کا جو ایک ڈیٹرنٹ ویلیو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے میرے خیال میں جو اس وقت سعودی عربیہ چاہتا ہے, اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ اور بھی جو ملک ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیوکلیر امبریلا ہے یہ کون دیتا ہے؟ تو آبویسلی جو بڑی پاورز ہیں, امریکہ سب سے بڑی پاور ہے جس نے نیوکلیر امبریلا دی ہوئی ہے. نیٹو کے تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی ایک طریقے سے نیوکلیر امبریلا کے نیچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جاپان, یعنی نان نیٹو ممبرز میں جاپان اور ساؤتھ کوریا, یہ بھی ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کی نیوکلیر امبریلا کے انڈر ہے, وچ مینس کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو امریکہ ایز اے نیوکلیر پاور جو ہے اس کو گارنٹی کرتی ہے. اب یہ تمام تر جو ممالک ہیں جن کے اوپر یہ نیوکلیر امبریلا ہے, روس بھی بائی دا وے انہوں نے بھی بیلاروس کو جو ہے وہ نیوکلیر امبریلا دی ہوئی ہے. یہ جو ممالک ہیں جو یہ نیوکلیر امبریلا دیتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا تھا, تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا کہ اور کون سے ممالک ہیں, تو اس میں چین کا تو مجھے ذکر کہیں نہیں ملا کہ وہ کسی کو اور کو نیوکلیر امبریلا دے رہا ہو. فرانس اور انگلینڈ کا ذکر ہوتا ہے لیکن باقاعدہ طور پر کوئی اسپیسیفائڈ نہیں, کیونکہ جن ممالک کو انہوں نے دینی ہے وہ تو آلریڈی امریکہ دے رہا ہے. بھارت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہے, اور اسرائیل کا تو خیر ہے ہی نہیں. تو یعنی کہ ان مینی ویز امریکہ اور روس کے بعد اب پاکستان تیسری نیوکلیر پاور ہے amongst all the other powers جو اب ایک نیوکلیر امبریلا پرووائڈ ایک طریقے سے کرے گا. اگین ایز آئی سیڈ کہ یہ اوپنلی تو کوئی بات نہیں کر رہا, کرے گا بھی نہیں, لیکن یہ ازیومڈ ہے
کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں اب پاکستان جو ہے وہ ایک طریقے سے نیوکلیر امبریلا جو ہے وہ دے گا. جتنے ممالک کو امریکہ نے نیوکلیر امبریلا دی ہوئی ہے وہاں پہ ان کی پریزنس بھی ہے, ملٹری پریزنس بھی ہے, کچھ ڈسکلوزڈ ہے, کچھ انڈسکلوزڈ ہوتی ہے, یعنی امریکی بیسز ہیں تمام بہت سارے یورپین ممالک میں امریکی بیسز ہیں, جاپان میں, ساؤتھ کوریا میں تو بہت بڑے بڑے بیسز ہیں, وہاں پہ امریکی ویپن ڈپلائمنٹ بھی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر سعودی عربیہ پاکستان کی نیوکلیر امبریلا کے نیچے آ رہا ہے, ازیوم کر رہے ہیں, میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں, تو پھر ہمارا جو وہ امبریلا, یہ نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کرنے کا جو ایکچوئل پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا پاکستان بھی اب وہاں پہ کوئی بیس بنائے گا, ایک پاکستان کا بیس ہوگا سعودی عربیہ پہ, وہاں پہ پاکستان کے جو بھی چاہے وہ ویپنز ہوں چاہے وہ سولجرز ہوں وہ کیا ہوگا؟ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب آگے چل کے دیکھنی ہے کہ یہ ایکچولی واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ ہم نے ان کو نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کی ہے. بٹ یہ کہنا میرے خیال میں اس وقت کافی ہوگا کہ اوور آل جو سوال ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کر رہا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ ایکچوئل تو کوئی نہیں کہے گا, لیکن اٹ از سیف ٹو ایزیوم کہ اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت وہ یہ ازمپشن جو ہے یہ ہولڈ کرتی ہے. اچھا, تیسرا سوال فائنلی آتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس میں آنے والے دنوں میں کچھ مزید بھی باتیں کروں گا, بلکہ کچھ اہم ایکسپرٹس کو بھی میں اس پوڈ کاسٹ میں لے کے آؤں گا تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اگین ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن سامنے نہیں آئی, نہ ہی کوئی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ کیا ہوگا, لیکن باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے, ایک تو آبویس سی بات ہے کہ جس طرح ہمیں سعودی عربیہ سے مالی امداد ملتی رہی ہے, بڑے دہائیاں ہو گئی ہیں مل رہی ہے, ابھی بھی اس وقت سعودی عربیہ کے بہت سارے پیسے, کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سعودی عربیہ رول اوور کر رہا ہے. تو ایک تو ازمپشن ہے کہ جی وہ جتنی امداد مل رہی تھی اس سے زیادہ ملے گی. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ جو ہمیں لونز ملے ہوئے تھے ان کو رائٹ آف کر دیا جائے, وچ از اے گریٹ تھنگ. تو ایک تو وہ ہے کہ جی کیش, آپ کو کیش کی امداد ملے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ویپنس ہیں ان کی اپ گریڈیشن, نئے ویپنس پرچیز کرنا, لیٹسٹ اکوپمنٹ لینا, یعنی جو ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سعودی فائنینسز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. یہ ممکنات میں شامل ہے, اور بلکہ اگر ایسا ہو تو یہ بڑا اچھا ہے. ہماری جہاں ہمیں اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور بہت سارا جو مئی کی جو ہماری جنگ ہوئی جس میں ہم نے انڈیا کی پھینٹی لگائی تھی, اس کے بعد بہت ساری اوبیسلی جو انالیسز ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کون کون سی کمزوریاں تھیں, کون کون سے ایریاز تھے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ بنی ہے, جو ہمارے جتنے بھی کنونشنل راکٹس ہیں ان کے لیے سپریٹ کمانڈ بنی ہے. تو یہ میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں. ہماری مسائلز میں بہت زیادہ ہمیں ابھی مزید امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اب نظر یہی آ رہا ہے ماڈرن وارفیئر میں کہ مسائلز کا استعمال, ٹارگیٹڈ مسائل جو کہ کنونشنل وار ہیڈز کیری کرتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک اور ایریا ہو سکتا ہے. ہمیں انڈیا کے خلاف بھی مسائلز کی ضرورت ہے, اور ظاہر بات ہے اگر ہم پرشین گلف میں جو ہے وہ اگر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن رہے ہیں تو وہاں بھی مسائل کی ضرورت ہے. تو یعنی ویپنز اپ گریڈیشن جو ہے اس میں سعودی عربیہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے اور ہماری مدد کرے کہ ہم اور بڑی ملٹری طاقت بن کر ابھریں. تیسرا ویری کور اس کے انویسٹمنٹس, کتنی ہیوی انویسٹمنٹس پاکستان کی اکانومی سعودی عربیہ کر سکتا ہے, جس سے ہماری اکانومی, یعنی ہم صرف کیش یا قرض نہ لے رہے ہوں بلکہ ہم اس طریقے سے انویسٹمنٹ ہماری اکانومی میں ہو رہی ہے کہ اس کو ایک سسٹینیبل اسٹرینتھ مل رہی ہے. سعودی عربیہ نے ایک آئل ریفائنری کا ایک ذکر تھا, 10 ارب ڈالر کی لگنی تھی بڑے عرصے سے, وہ فار اے نمبر آف ریزنز وہ نہیں ہو پائی. تو یہ بھی عین ممکن ہے ہو کہ جی وہ ریفائنریز جو ہونی تھیں وہ بھی لگائی جائیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ سعودی ہیوی انویسٹمنٹ آ کر پاکستان کی اکانومی کو بڑا بوسٹ دے سکتی ہے. اس حوالے سے یہ بھی باوثوق ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سارے سعودی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اب پاکستان آنے والے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اکنامک کوآپریشن, اقتصادی تعاون کے لیے اب آنے والے دنوں میں اور زیادہ تیزی میں دیکھنے میں نظر آئے گی. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, یہ ایسا ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ڈیفنس پیکٹ کے ذریعے ایک ون ون سچویشن بنے, سعودی عربیہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اور اسی حوالے سے آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے یہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی
کہ اس ڈیفنس پیکٹ کے ذریعے ہمیں اور ان کو کس کس طریقے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.